السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت کے نزدیک انسان کا سب سے بڑا صرف یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے اور سر کو پروردگار کے سامنے زمین پر ڈال دے۔ یہ وہ عبادت ہے جسے ہم سجدہ کہتے ہیں۔ سجدے میں انسان اپنا سر اور ناک زمین پر رکھتا ہے، اس کا وجود اس ہستی کے سامنے پڑ جاتا ہے جس نے اسے سب کچھ عطا کر رکھا ہے۔ یہی سبب ہے کہ انسان سجدے میں رب کی قربت کا سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ اللہ کو اپنا بندہ سب سے زیادہ اسی وقت محبوب لگتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ رزق نہیں چھینتا، نہ ہی اس دنیا کو اپنے بندے پر تنگ کر دیتا ہے، نہ سورج کو حکم دیتا ہے کہ فلاں میرا نافرمان ہے، اس کے گھر کے آنگن میں اپنی کرنیں مت بکھیرنا، بلکہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو وہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے کہ آخر کیوں اللہ اپنے سامنے کھڑا نہیں رکھنا چاہتا۔ ضرور اس انسان سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور اسے اس خطا کا پتہ بھی نہیں چلتا، کہ احساس تک نہیں ہوتا۔ جب انسان کا ضمیر مردہ ہو جائے تو اسے کسی بات کا احساس نہیں رہتا کہ وہ اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق میں کوتاہی کر رہا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف زندگی بسر کر رہا ہے، وہ دن میں اذان سننے کے باوجود کتنے سجدوں سے انکار کر رہا ہے، جبکہ ابلیس نے صرف ایک سجدے ہی سے تو انکار کیا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ حکم باری تعالیٰ ہے تو پھر اللہ نے اسے ہمیشہ ہمیشہ سے جنت سے باہر نکال ڈالا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو انسان کا من اجاڑ دیتا ہے، اور جس کا من اجڑ جائے اس کے پلے پھر کیا رہ جاتا ہے؟ کوئی دنیاوی عزیز، دنیاوی محبوب آپ کو ایک مرتبہ بلائے تو آپ سر پر پیر رکھ کر بھاگے چلے جاتے ہیں، اور وہ جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے وہ دن میں 5 مرتبہ تمہیں بلا رہا ہے اور تم سنی انسنی کر دیتے ہو۔ وہ نماز کے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے، آج اذان کی صدا کانوں میں پڑتی ہے تو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں کل سے شروع کروں گا، تو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، مگر انسان اس حقیقت سے آشنا نہیں کہ اس کی اوقات ہی کیا ہے کہ وہ اللہ کے حضور جا کر کھڑا ہو سکے۔ وہ اللہ رب العزت اسے بلا ہی نہیں رہا، ابھی تو وہ مسجد میں جا ہی نہیں رہا۔ تو یاد رکھیں کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ اپنے سامنے کھڑا ہونے کا حق چھین لیتا ہے، انسان کو اپنی بارگاہ میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، اسے بلاوا تک نہیں بھیجتا۔ تبھی تو دن میں 5 مرتبہ اذان کی صدا بلند ہوتی ہے، لیکن ہمارے قلب و ذہن پر، ہماری سننے کی سماعتوں پر مہر لگا دی گئی ہے، ہم سن کر بھی وہاں نہیں جاتے، اور وہ جو اللہ کے محبوب ہیں وہ ہر حالت میں، ہر جگہ پر، کسی بھی جگہ پر ہوں، نماز ادا کرنے سے نہیں چوکتے۔ ایک استاد نے بچوں سے سوال کیا کہ بتاؤ وہ کون لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ تو ایک بچہ اٹھا اور کہنے لگا جو لوگ مر چکے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرا اٹھا اور کہا جو لوگ کافر ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تیسرا اٹھا اور کہنے لگا جن لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں آتا وہ نماز نہیں پڑھتے۔ بچے تو اپنی معصومیت سے جواب دے کر خاموش ہو گئے، مگر استاد کو ایک سوچ میں ڈال دیا کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ کیا میں مر چکا ہوں جو نماز نہیں ادا کرتا؟ کیا میں کافر ہوں جو نماز پڑھنے مسجد نہیں جاتا؟ یا مجھے نماز نہیں آتی کہ میں نماز نہیں پڑھتا؟ یاد رہیں یہ سوچ بھی اسی کو آتی ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ آج کے نوجوان، آج کا مسلمان مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے، ادھر مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ دن میں 5 مرتبہ یہ آواز لگتی ہے چلے آؤ نماز کی طرف، چلے آؤ کامیابی کی طرف۔ لوگ کامیابی کا نشان پانے کے لیے سرگردہ رہے، زمانے بھر کی ٹھوکریں کھاتے رہے، اور جو اللہ لگاتار پیغام بھجواتا رہا کہ یہی کامیابی ہے، اس کی جانب آؤ، اس پر کسی نے دھیان نہیں دیا۔ اور جب اس غفلت کا، اس بے توجہی کا گلہ کرو تو آج کا نوجوان کہتا ہے کہ آج کے ماڈرن دور میں دین پر چلنا کافی مشکل ہو گیا ہے، آج مشکل ہو گیا ہے۔
تصور کرو ان لوگوں کا کہ جن کی کھالیں زندہ کھینچ دی گئی، جنہیں جلتے ہوئے کولوں پر لٹا دیا گیا، جن کے ماں باپ نے انہیں گھروں سے نکال دیا، لیکن پھر بھی ان کی زبان پر صرف ایک کلمہ رہا، پھر بھی وہ نماز ادا کرنے سے نہیں چکے۔ وہ پہاڑوں، بیابانوں، ریگستانوں اور تپتی ہوئی ریت کے اوپر سجدہ کرتے رہے۔ آج کا نوجوان اس صورت میں بھی سجدہ کرنے کے تیار نہیں، جبکہ مساجد میں قالینیں بچھی ہوئی ہیں، ایئر کنڈیشنر لگے ہوئے ہیں، دروازہ کھولو تو ٹھنڈی ہوا اس کا استقبال کرتی ہے، پینے کے لیے ٹھنڈے پانی کی سہولیات موجود ہوتی ہیں، ہر قسم کی سہولیات مساجد میں ہونے کے باوجود بھی یہ نوجوان ان سجدوں کے لیے مسجد نہیں جاتا۔ اور جن کو اللہ کی توفیق ہوتی ہے، جنہیں اللہ رب العزت اپنے پاس بلاتا ہے، اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا شرف بخشتا ہے، تو وہ ہر مقام پر، ہر جگہ پر، برستی بارش میں، چلتی دھوپ میں، میدانوں میں، صحراؤں میں، بازاروں میں اور سمندروں میں بھی اللہ کے یہاں سر بسجود رہتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہی تو ہے کہ اس نے پوری امت اپنے گھر کے دروازے بند کر کے چھوڑ دیے تھے، حرمین شریفین میں نماز کی اجتماعات مختصر کر دی گئی تھی، مگر کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے، ہم سے اس نے سجدے کی توفیق چھین لی۔ یاد رکھیں، اس زندگی کا اصل مطلب اللہ اور اس کے بندے کا تعلق تو ہے۔ بندہ اللہ سے جڑا رہے، اس کے در پر ہر حالت میں جھکا رہے، گھوم پھر کر اسی کے پاس آتا رہے، اس کے کرم کی امید لگائے رکھے، اس کی خفگی سے ڈرتا رہے، جیسے ایک چاہنے والے کا اپنے محبوب سے تعلق ہوتا ہے۔ بندہ اللہ کریم کی ناراضگی کے خوف سے بے نیاز نہ ہو جائے، بندے کو پاس آئی اور کامیابی حاصل کرنے کے زوم میں مبتلا ہو جانے سے بچانا بھی اس سجدے کا مقصود ہے۔ اگر نیکی کے مقبول ہونے اور معافی کے مل جانے کا یقین ہو جائے تو ہم میں سے اکثر نہ صرف اپنی طرف سے مطمئن ہو جائیں گے بلکہ اپنے تقویٰ کے زوم میں بھی مبتلا ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کھٹکا کہ نہ جانے نیکی قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں، اس قابل تھی بھی یا نہیں، اور اپنی غلطیوں کی چبھن انسان کو عاجزی اور انکساری عطا کرتی ہے۔ وہ اللہ کریم سے بے نیاز ہو کر نہیں پھرتا اور نہ ہی وہ بندوں کے آگے جگہ جگہ در در اپنی گردن جھکاتا رہتا ہے۔ یہ وہ نماز کا نقطہ تھا پیارے دوستو، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بارہا قرآن کریم میں نماز کی ادائیگی کا حکم دیا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص بیچ والی نماز کی، اور اللہ کے حضور فرما برداری کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ اور اس آیت کے نقطے پر غور کرو کہ وہ کھڑے ہوں گے یعنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جو فرما برداری کرتے ہیں، جو نافرمان ہوگا اللہ اسے اپنے درگاہ سے دور کر دے گا۔ کہا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جو حالت جنگ میں بھی نماز ادا کرنے سے نہیں چوکتے تھے، جو کفار کے ستائے جانے پر، ان کی جانوں پر ظلم ڈھائے جانے پر بھی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے، اور کہا آج کے دور میں ہم تمام تر سہولیات میسر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے رخ پھیرے ہوئے ہیں۔ شاید یہ دنیا قائم ہی اس لیے ہوئی کہ آج بھی غنیمت ہے کہ کچھ لوگ ہر حالت میں، ہر جگہ پر نماز ادا کرنے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے سر کو جھکانا نہیں بھولتے۔ وہ اس زمین پر بار بار نماز ادا کرتے ہیں کہ کیا خبر کہ ہمارا رب اس ننھے سے عمل سے ہی راضی ہو جائے۔ تو یہی وہ وقت ہے کہ جب اللہ سے گڑ گڑا کر اسے منا لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، استغفار پڑھ لیں۔ وہ ہمارا رب معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور فوراً معاف بھی فرماتا ہے۔ تو ہاتھ اٹھائیے اور دعا کیجئے، اے ہمارے رب، ہم سے اتنا ناراض مت ہو جانا کہ ہم سے سجدوں کی توفیق چھین لینا، ہم پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کرنا۔ ہم چاہے جتنے بھی گنہگار ہیں، لیکن مولا جتنے بھی نافرمان ہیں، اپنے محبوب کی امت پر اپنے گھر کے دروازے کھول دے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کی دل کی بھی یہی خواہش ہے تو آپ بھی کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔